امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے اسے ایک پتھر دے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم، امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ جس پر ملزم کہنے لگا، آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں 3 دنوں کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو پورا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق کے اس ارشاد پر اس جوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لیتے وقت حضرت ابو ذر غفاری کے پرنور چہرے پر نظر ڈالی اور کہنے لگا کہ آپ میری ضمانت دیں گے؟ خلیفہ رسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی اور حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا کہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا اور وقت قریب آ رہا تھا۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچے اور دہلا دینے والی سزا کے تصور سے سہم گئے تو ایک ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اسی حالت میں اس نے سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ تمہارا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، بات صرف یہ تھی کہ جب اس نے پر امید نظروں سے مجھے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اس بھرے مجمع میں بھی اگر میں نے اس کی ضمانت نہ دی تو کل بروز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا۔ اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل بھی نہ جانتا تھا اور نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا کہ وہ وعدہ کا پکا ہے اور میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین مجلس اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔